السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آخرت بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی پوری سوچ ہے کہ میری آخرت بن جائے، ان کی پوری سوچ ہے کہ میں عاشق رسول بن جاؤں۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا جذبہ، ان کا درد، ان کی چاہت، ان کے دل و دماغ میں یہ بات رچی بسی ہے کہ یہ دنیا وقتی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آج تک کسی کے ہاتھ میں آئی نہیں ہے، قیامت تک کسی کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ مغل کے سارے بادشاہ یہاں سے خالی ہاتھ گئے ہیں، اور مقدر کی روزی ایک نابینا کو بھی ملتی ہے، بینا کو بھی ملتی ہے، پاگل کو بھی ملتی ہے، جیل میں رہنے والے کو بھی ملتی ہے، فٹ پاتھ پر سونے والے کو بھی ملتی ہے، اور گھر میں رہنے والے کو بھی ملتی ہے۔ جب تک انسان اپنے مقدر کا آخری دانہ کھائے گا نہیں، اللہ کی قسم وہاں تک مرے گا نہیں۔ یوں فرمایا جو مقدر میں لکھا ہے وہ چل کر بھی آئے گا، اور جو مقدر میں نہیں لکھا ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں۔ کس کی کب ہدایت کا وقت آ جائے پتہ نہیں۔ میں جے پور کے سفر میں تھا، ایک شخص کہنے لگے مولانا میرے والد صاحب بہت نیک بن گئے تھے۔ اچھا، سرکاری نوکری میں تھے، بعد میں بہت نیک بن گئے۔ ایک واقعہ پیش آیا، اس چیز نے ان کو نیک بنا دیا۔
اللہ کے قریب کر دیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ ایک پتھر تھا، اس کو وہ اچھالتے رہتے تھے، ایسے اچھالتے ایسے اچھالتے۔ ایک مرتبہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، پتھر اچھال رہے تھے، وہ ہاتھ میں نہیں آیا، نیچے گر گیا۔ جیسے ہی نیچے گرا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس میں سے کیڑا نکلا۔ بس یہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہونا اور اس میں سے کیڑا نکلنا میرے والد صاحب کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا کہ 2 سال سے یہ پتھر میرے پاس ہے اور یہ پتھر کے اندر کیڑا ہے، بتا اس کیڑے کو رزق کون پہنچاتا تھا۔ بس اس بات نے دل میں گھر کر لیا۔ پھر میرے والد صاحب مسجد کے کھوٹے بنے، بار بار حج عمرہ کرنے لگے۔ تقریباً ان کی 12 لاکھ کے قریب ان کو پینشن کے سب پیسے مل گئے۔ اس زمانے میں 12 لاکھ بہت ہوتے تھے، آج سے 15-20 سال کے قریب کچھ پہلے یا قریبی وقت میں۔ انہوں نے گھر پہ صرف 3 لاکھ بتایا کہ بھائی 3 لاکھ روپے میرے پاس آئے ہیں، باقی سارے پیسے انہوں نے مسجد میں اللہ کے دین کی محنت میں سارا لگا دیا۔ میں نے کہا اچھا، ہمارے یہاں تو اگر 12 لاکھ پینشن ملے تو 1200 بھی نہ لگاوے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، میرے پاس ختم ہو جائیں گے، اللہ کے لیے دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ہماری سوچ دنیا کی، بچوں کی، بس یہ سب سنور جائے، بچے اسکول پڑھ لیں، تھوڑا اچھے ویل سیٹ ہو جائے، اچھی جگہ ان کی شادی ہو جائے، چاہے نمازی نہ بنے، چاہے فجر کی نماز چلی جائے، چاہے دیندار نہ بنے، چاہے اسلامی لباس میں نہ آئے، چاہے ان کی قبر جنت کا باغ نہ بنے، چاہے ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت نہ ملے، چاہے اللہ کے نبی ان سے آخرت میں ناراض ہو جائے، جو مرضی ہو، ابھی ان کی دنیا بن جائے، دنیا میں ویل سیٹ ہو جائے، انگریزی میں ایک دم پاورفل ہو جائے، پتا چلے کہ کوئی بڑے گھر کے، پڑھے لکھے گھر کے بچے ہیں۔ یہ کوئی ایسے بچے نہیں ہے کہ ان کو صرف قرآن آتا ہے اور حدیث شریف آتی ہے، انگلش نہیں آتا، ایسے بچے نہیں ہیں، بلکہ پڑھے لکھے، سمجھدار، ہوشیار بچے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ باہر کا کلچر ہے، یہ باہر کا انداز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں بچے پڑھے، اچھا پڑھے، انگلش پڑھے، ساتھ میں قرآن بھی پڑھے، حافظ بھی بنے، حافظ قرآن بھی بنے۔ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ خود بھی حافظ تھے۔ ایک بچہ لایا گیا آپ کے پاس جس کی عمر تھی 5 سال۔ کہا امیر المؤمنین، کہا جی یہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ اچھا، ابو نے کہا بیٹا قرآن سنا امیر المؤمنین کو، وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا پہلے آپ یہ بات طے کرو کہ آپ مجھے گڑ کی ڈلی لے کر دو گے، چاکلیٹ گڑ کی ڈلی آپ مجھے لے کر دو گے تب میں پڑھوں گا۔ اتنا چھوٹا بچہ 5 سال کا، جس کو فراغت کا طریقہ معلوم نہیں۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، جب کوئی یاد کرنا چاہے، جس عمر میں کوئی یاد کرنا چاہے، عمر کی کوئی قید نہیں۔ کیوں عمر کی کوئی قید نہیں؟ ہم تو بڑے ہو گئے، قرآن کے سامنے کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں۔ قرآن کے سامنے اور ماں باپ کے سامنے لائف ٹائم کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، چاہے کتنا بڑا ڈاکٹر بن جائے، چاہے کتنا بڑا اللہ والا بن جائے۔ اسی لیے ابھی ہمارے یہاں یوں کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے بالغان کا مدرسہ شروع کیا ہے، بڑے لوگوں کا۔ اور یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن کے سامنے سارے ہی چھوٹے جتنے بھی پڑھنے آ رہے ہیں، لیکن مجبوری ہے، بڑے لوگ آتے نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مکتب تو بچوں کے لیے، کہ بچے قرآن پڑھیں، اور آپ کیا کریں تو کہ ہم نیوز دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس باپ نے کہا کہ بیٹا میں تجھے گڑ کی ڈلی لے کے دوں گا، گڑ کا ٹکڑا۔ ہارون رشید نے سوال پوچھے، 5 سوال پوچھے، اس نے اتنا اچھا پڑھا، اتنا شاندار پڑھا، اتنا صحیح پڑھا کہ ہارون رشید تعجب میں رہ گئے۔ واقعتاً کیا کہنے اللہ کے قرآن کے، ایک بچہ سمجھتا بھی نہ ہو عربی پھر بھی اس کو یاد ہو جاتا ہے، اور اردو اخبار کا ایک صفحہ وہ 10 سال میں آپ کو یاد کر کے نہیں سنا سکتا۔
اور قرآن شریف سمجھتا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ آپ کو 2-3 سال میں حافظ ہو کے بتا دیتا ہے۔ ہمارے سورت میں ابھی ایک لڑکی حافظہ ہو گئی، ایک لڑکی حافظہ ہو گئی، پورا قرآن اس نے یاد کر لیا۔ عمر کیا ہے؟ 5 سال 9 مہینے، 5 سال 9 مہینے۔ کیسے حافظہ ہو گئی؟ کیسے یاد ہو گیا؟ کہ اس کی امی عالمہ ہے، اور اس کی امی حافظہ ہے۔ ابھی اس کی امی آگے کی پڑھائی کر رہی ہے، اس کی ماں نے گھر میں اچھی تربیت کی، ناظرہ وغیرہ پڑھایا، قرآن شریف یاد کرانا شروع کیا۔ چھوٹی سی بچی تھی، ذہن صاف تھا، ویسے بھی جب میموری خالی ہو تو ڈاؤن لوڈ جلدی ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو گناہ کم ہوتے ہیں، ان کا دل صاف ہوتا ہے، جو چیز انہیں سمجھاؤ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ 1.25 سال میں اس بچی نے پورا قرآن شریف یاد کر لیا۔ ابھی 1 مہینے پہلے ہمارے سورت کے ایک گاؤں میں مجھے پتا چلا کہ حضرت قاری عبدالرشید اجمیری صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک 54 سال کے چاچا 9 یا 8 مہینے میں حافظ ہو گئے، تو میں بھی پہنچ گیا، حاضر ہوا۔ اللہ اکبر، انہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ حضرت قاری صاحب تو اتنے خوش ہو گئے۔ میں نے خود وہ چچا سے پوچھا، چچا 54 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے، وہ بھی 8-9 مہینے میں، آپ تو نوجوانوں کو شرما دو یار، کیا جذبہ ہے آپ کا؟ بولے رات دن قرآن پڑھتا تھا، زیادہ پڑھتا تھا، امام صاحب بار بار کہتے حافظ ہو جاؤ، حافظ ہو جاؤ، حافظ ہو جاؤ۔ ہوں گے کبھی، ایک مرتبہ نیت کر لی، حفظ کرنے بیٹھ گئے، اب بار بار پڑھتا تھا تو یاد جلدی ہو گیا، تو 8 یا 9 مہینے لگے، الحمدللہ میں حافظ قرآن ہو گیا۔ اس سال وہ تراویح بھی پڑھانے والے۔ گزشتہ سال رمضان میں حافظ نہیں تھے، اور اس سال دیکھیں آپ حافظ ہو گئے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورے سال میں ایک قرآن بھی نہیں پڑھا؟ کچھ لوگ تو حافظ ہو گئے، اتنا پڑھا، اتنا وقت نکالا۔ تو ایسی چیز ہے، کچھ لوگ آخرت کی بہت تیاری کرتے ہیں، کچھ لوگ دنیا کی بہت تیاری کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ کتنا رہنا ہے؟ 50 60 70 سال، اس میں بھی 35 40 تو گزر گئے۔ اب کون سی رات قبر میں ہو پتہ نہیں، کون سا دن قبر میں ہو پتہ نہیں۔ اور یہ پکی بات ہے کہ بعد میں کوئی پڑھ کے بخشتا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے پردادا، کبھی یاد نہیں کہ اسپیشل یاسین شریف پڑھ کے پردادا کو ثواب پہنچایا ہو، یا نانی کو 3 وقت قل هو اللہ احد پڑھ کے ثواب پہنچایا ہو۔ 4 5 سال ہو گئے، یاد نہیں۔ یہ بھی یاد نہیں کہ ایک 4 آنے 25 پیسے دادا کے لیے دیے ہو۔ کیوں؟ یہ مطلب ہی دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے۔ تو اب کیا خیال ہے، ہمارے بچوں کے بچے ہمیں یاد کریں گے، ہمیں پڑھ کے بخشیں گے، ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے، قبرستان آئیں گے، ہمارے لیے روئیں گے؟ ارے وہ اپنی فجر کی نماز پڑھ لینا، وہی غنیمت ہے۔ اگر وہ اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے ہمارے پوتے، وہی غنیمت۔ ہمیں تو خود اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے، دونوں بنتی ہے، دونوں میں سے ایک ہوگا، یا تو جنت کا باغ ہوگا یا جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اگر اللہ اس کے رسول کی مان لی اور اس کے حکموں پر چل لیا تو دنیا بھی بنے گی، چین سکون بھی ملے گا، چہرے پہ نور بھی ملے گا، دل کا سکون بھی ملے گا، بیوی بچے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائیں گے، پاکیزہ زندگی بھی ملے گی، حیاتن طیبہ بھی نصیب ہوگی، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں گے، اور یہ مخلوق اللہ کی ہے، اللہ اپنی مخلوق کو بھی خوش کر دیں گے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کی زمین پہ مزہ بھی آئے گا، موت بھی اچھی آئے گی، اور مرنے کے بعد بھی بہار ہی بہار، نعمتیں نعمتیں، رونق ہی رونق، دنیا بھی سنور گئی، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت بھی سنور گئی۔ اور تھوڑی سی نادانی کر لی کہ اللہ کے مقابلے پہ آ گئے، اللہ کے نبی کے اگینسٹ آ گئے کہ اللہ کے نبی ہمیں آپ سے اتنی تو محبت ہے کہ آپ کے کوئی خلاف بولے تو ہم جان دے دیں، لیکن معاف کرنا نعوذ باللہ اتنی محبت بھی نہیں
کہ ہمارے جسم سے سنتوں کے جنازے نکلے اور ہمیں افسوس ہو، اتنی محبت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور نکل رہے ہیں نوجوانوں کے چہروں سے، لباس سے، گھر میں پردہ نہیں. یہ سب اللہ کے نبی کو بہت ناراض کرنے والی چیز ہے، بہت ناراض کرنے والی چیز ہے. فجر کی نماز میں میٹھی نیند سوتے رہنا کیسی ناراض کرنے والی چیز ہے. جو بلا وجہ کے گھر میں نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، خلاصہ یہ کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. پڑھ رہے ان کے گھروں کو، کہ مسجد قریب ہے اور کوئی ایسی بیماری، کوئی مسافر، کوئی ایسے شرعی عذر بھی نہیں ہے، پھر بھی گھر میں نماز پڑھنا. اللہ کا گھر کس لیے بنایا؟ بزنس گھر میں تو کرتے نہیں، اور وہ بھی فجر کی نماز میں اللہ کو ناراض کر کے بستر کو ترجیح دے دینا اور کھلم کھلا اعلان کرنا، اللہ چاہے پورے بیجاپور میں اذان ہو جائے یہ عاجز نہیں اٹھے گا. یہ ساری چیزیں اللہ کی نظر سے گرانے والی چیزیں، اس سے اللہ کو جلال آتا ہے. ہمیں تو پتہ چلتا نہیں. مستورات میں ایک واقعہ سنایا، میرے دوست کا فون آیا، مولانا صاحب میری بھابھی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے. چھوٹے بچے ہیں، 7 سال کے، 24 سال عمر تھی. سورت کے ایک دیہات میں اس کو دفن کیا. پھر کیا ہوا؟ بولے اس کے ابو اور اس کا بچہ قبرستان گئے. تھوڑی دیر کے بعد یا ایک دن کے بعد تو سر کی طرف سے اس کی قبر کھل گئی، سر کا حصہ نظر آنے لگا، قبر کھل گئی. ایک دن میں کھلتی نہیں، اچانک وہ حصہ پورا کھل گیا اور 3 سانپ باہر آ گئے. 23 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں. 3 سانپ اس کے سر کے پاس سے. میں نے کہا بھائی تیری غلط فہمی ہے، اس کے سر کے پاس سے نہیں آ رہے، وہ بازو میں کہیں گڑا ہوگا وہاں سے آتے ہوں گے. کہنے لگا مولانا آپ یہ سب بات مت کرو، وہ دیکھ لیا ہے اس کے سر کے پاس سے سانپ باہر نکلتے ہیں، کوئی آتا ہے تو ادھر ادھر نہیں جاتے، اس کے سر کے پاس ہی چلے جاتے ہیں. بستی والے آئے، دوبارہ سانپ باہر نکلے. ایک مرتبہ تو وہ گڑا بند کر دیا، دوبارہ وہ سانپ باہر آ گئے. آپ بتائیں، بچہ بھی سہم گیا، ایک تو ماں بھی چلی گئی اور عذاب قبر بھی شروع ہو گیا. باپ نے دیکھ لیا. ویسے تو اللہ بتاتے نہیں قبر میں کیا ہو رہا ہے، یا تو قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا، 2 میں سے ایک ضرور ہوتی ہے. گاڑی میں جو بیٹھے ہو انہیں کو پتا چلتا ہے اے سی چل رہا ہے یا ہیٹر چل رہا ہے. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے، یہ دنیا کے سر لوگ ایگزام میں تم صحیح لکھو تو پاس کرے اور غلط لکھو تو فیل کرے، تو تم مجھے سر سے بھی کمزور سمجھتے ہو کہ تم جو مرضی کرو اور میں تم کو پاس کر دو، جاؤ تم نے حضور کے خلاف کیا جنت میں. ایسا نہیں ہوتا. ایک تابعی فرماتے ہیں میں نے 30 یا 70 صحابہ سے ملاقات کی، ہر ایک کو اپنے بارے میں ڈرتا ہوا پایا، ہر ایک اپنے بارے میں ڈر رہا تھا. حضرت عمر کیسے ڈر رہے ہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو پوچھ رہے ہیں، اے حذیفہ پیارے نبی نے آپ کو منافقین کی فہرست بتائی ہے، منافقین کے نام بتائے ہیں. عمر جو ہے وہ راز فاش کرنا نہیں چاہتے، آپ کے اور اللہ کے نبی کے درمیان کا راز فاش کرنا نہیں چاہتے. عمر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کو جو منافقین کے نام بتائے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے، میرا نام لے کے تو نہیں کہا تھا نعوذ باللہ کہ عمر بھی منافق ہے. یہ بتاؤ. حضور کے خسر جنت کی بشارت سننے والے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جہاں سے گزرے وہاں سے شیطان بھاگ جائے. نبی کا پڑوس ملا، خلیفہ دوم، اور اپنے بارے میں ایسے فکر مند ہے کہ کہیں میں آخرت تو برباد نہیں ہو جائے گی. میرے بارے میں تو نہیں کہا تھا عمر بھی منافق ہے. اللہ اکبر، کیا جذبے ہے، کیا سوچ ہے. ایک انگوٹھی بنوائی تھی، اس میں لکھوایا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر نصیحت کے لیے تو موت ہی کافی ہے. تجھے موت آنی ہے نا عمر، یہی کافی ہے نصیحت کے لیے. اتنے اونچے درجے کے صحابی، اپنے ساتھ ایک آدمی رکھا ہوا تھا اور اس کو تنخواہ دیتے تھے ملازمت پہ. کیا کرتا تھا؟ آپ کا پی اے تھا؟ کہا نا پی اے نہیں تھا، آخرت یاد دلانے والا. وقتاً فوقتاً مختلف مجلسوں میں، مختلف گھڑیوں میں صرف اتنا یاد دلا دینا، عمر موت آنی ہے، مرنا ہے، صرف یہ کہہ دینا. کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے. امیر المؤمنین ہے، 24 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، حضور کے صحابی ہے، لیکن ایک آدمی رکھا ہوا ہے ملازمت پہ. موت یاد دلانا، موت، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے.
آخرت برباد نہ ہو جائے، آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ. یہ دنیا پر ہمیشہ صحابہ نے آخرت کو ترجیح دی. اور آج چلے گئے 1300 سال سے قبروں میں، ایک بھی صحابی نہیں دنیا میں. 1350 سال سے قبروں میں. کتنے اللہ والے ہزار سال سے قبر میں. میرے اور آپ کے پردادا ان کے ابا کوئی 300 سال سے، کوئی 500 سال سے، کوئی خواب بھی نہیں آتا، کسی کو کچھ پتا بھی نہیں. اور ہماری بھی جو زندگی پچھلی گزری ہے 30-40 سال، وہ بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا وقت. یہ تو شیطان کہتا ہے ابھی تجھے بہت وقت ہے، بعد میں توبہ کرنا، بعد میں موقع ملے گا. اس طرح ہی تو کر کے وہ آخر وقت میں ایمان چھینتا ہے. یہ اس کے پلاننگ ہے. اپنے آپ کے بارے میں سوچے، ہم کوئی اس کے پلاننگ میں تو نہیں آ رہے ہیں، توبہ کے بارے میں ٹال مٹول تو نہیں کر رہے ہیں. اپنے چہرے سے اور اپنے انداز سے اور اپنے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال کر شیطان کو خوش تو نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے ہیں، اور خود اپنے پیر پہ کلہاڑی تو نہیں مار رہے. مسلمان ہو اور پریشان ہو. جس کے پاس اللہ ہو وہ پریشان ہو، جس کے پاس رسول اللہ ہو وہ پریشان ہو، جس کے پاس قرآن ہو وہ پریشان ہو. پریشان کب ہوگا؟ جب اللہ کو ناراض کرے گا. جس کے ابو بہت مالدار ہو، بڑا شاندار بنگلہ ہو، ہر قسم کی فیسلٹی ہو، اس کا بچہ پریشان ہو. کب ہوگا اس کا بچہ پریشان؟ جب ابو کو ستائے گا، ابو کے خلاف جائے گا، ابو کے اگینسٹ جائے گا. اب ابو کے گھر میں اس کو اچھا نہیں لگے گا. بالکل اس طرح سب سے زیادہ تو خزانے اللہ کے پاس ہے، اور بندہ پریشان. نانا کب پریشان ہوگا؟ جب اللہ کی نہیں مانے گا، جب اس کو ناراض کرے گا، جب اس کے اگینسٹ جائے گا. زبان سے نہیں بول رہا ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے، اس کی نمازیں بتا رہی ہے، اس کا انداز بتا رہا ہے کہ اس کو اللہ کے نبی کے طریقے سمجھ میں نہیں آ رہے. صحابہ کی زندگی سے اس کو وہ پیار نہیں. خواجہ صاحب، پیران پیر، بایزید بستامی، جنید بغدادی، فضیل بن عیاض، بشر حافی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بابا فرید الدین عطار، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ باقی باللہ، یہ سب کے چہرے اس کو سمجھ میں نہیں آتے. ہیرو کے سمجھ میں آتے، کرکٹروں کے سمجھ میں آتے، جن پر اللہ کی لعنت ہوئی ان کے سمجھ میں آتے، جو کھلم کھلا گناہوں کو پھیلا رہے اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، جن کے اندر بے چینی ہے، جو اندر سے پریشان ہے، اوپر پیسہ ہی پیسہ ہے، اندر کی غم ان کو کھایا جا رہا ہے. ان کے طریقے، ان کا انداز، ان کا کردار، ان کی چال چلن، ان کی ادائیں، ان کا رہن سہن اس کو سمجھ میں آتا ہے. اور اللہ کے نبی کی زندگی، آپ کا چہرہ، آپ کا لباس، آپ کا انداز، آپ کا کردار، زبان پہ عاشق رسول اور اندر گستاخ رسول. بات قوم تو عاشق رسول ماشاءاللہ، اور عمل عمل ان کا نہیں، چہرہ ان کا نہیں، لباس ان کا نہیں، پھر وہ دوسرا. اور زبان تو عاشق. بھائی تو زبان سے مت بول عاشق رسول، تیری ایسی زندگی بتا کہ تیری ہر ادا بتائے کہ تو عاشق رسول ہے. تیرا انداز بتائے، تیرا کردار بتائے، تیرا گفتار بتائے، تیری چال چلن بتائے، تیرا درود شریف پڑھنا بتائے، تیرا سنتوں پر چلنا بتائے، تیرے اخلاق بتائے. تیرے اخلاق دیکھ کر کے لوگ یوں کہیں کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا کیا عالم ہوگا. میں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتا، یہ تیری بھابھی جو تھی یہ نماز نہیں پڑھتی تھی؟ نماز تو پڑھتی تھی. اور کیا کرتی تھی؟ پردہ نہیں کرتی تھی؟ کہ پردہ بھی کرتی تھی. ساتھ کیوں باہر آئے؟ اس نے کہا مولانا صاحب میری بھابھی جو ہے وہ بد نظری کو اور زنا کو بہت ہلکا سمجھتی تھی، نارمل لیتی تھی. بد نظری ہو رہی ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد ہی دیکھنا ہے نا، ابھی تو کچھ ہو نہیں رہا ہے. اللہ کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ. میں اور آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے، کیا گزر رہی ہوگی اس کے ساتھ. دنیا کا سر بھی ہوشیار ہے، صحیح لکھنے والے کو پاس کرتا ہے، غلط لکھنے والے کو فیل کرتا ہے. اللہ نے زندگی دی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ تم کھاؤ پیو، دکان چلاؤ، گھر کا خرچہ اچھی طرح چلاؤ، بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، اچھا انگلش دان بناؤ اور دنیا دار بنا کے آ جاؤ. ایسا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنی فیملی کو. صرف یہ نہ دیکھو گھر میں کھانا بنا ہے کہ نہیں، گھر کی صفائی ہوئی ہے کہ نہیں. صرف بیوی کو یہ مت بتاؤ ٹماٹر اتنے روپے کلو ہے، پیاز اتنے روپے کلو ہے، تیل کا ڈبہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے. تھوڑا تہجد کا ریٹ بھی بتاؤ، اشراق کا ثواب بھی بتاؤ، چاش کا ثواب بھی بتاؤ، اوابین کا ثواب بھی بتاؤ، ایک حرف پہ خدا کیا دیتا ہے وہ بھی بتاؤ.
کہ میری بیوی تو ایک حرف پڑھے گی تو کو 10 نیکی ملے گی. اور یہ پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں چل رہی، نیکیوں کی، نیکیاں، ایک حرف پہ 10 نیکی. اور اگر تو وضو کے ساتھ پڑھے گی تو تجھے 25 نیکی ملے گی. اور اگر وہی ایک حرف تو نماز میں بیٹھ کے پڑھے گی تجھے 50 نیکی ملے گی. اور وہی اگر ایک حرف تو نماز میں کھڑے رہ کر پڑھے گی تو تجھے 100 نیکیاں ملے گی. ابھی ہم نے ابھی سنت پڑھ رہے تھے، الحمد پڑھا، 500 نیکیاں ملی، لیکن احساس نہیں، اس لیے غفلت میں. الحمدللہ رب العالمین سے کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی عظمت نہیں، اللہ کو پہچانتا نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. انسپیکٹر کے سامنے کھڑا ہوگا تو ادب سے بات کرے گا، کسی اللہ والے کے سامنے کھڑا ہوگا تو جی حضرت بات ایسی ہے، جی حضرت بات ایسے بات نہیں کرے گا. اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اللہ اکبر، ہو گئی نماز. کس کے سامنے کھڑا ہے وہ کبھی سوچا تو نہیں؟ کوئی تھوڑی عظمت، کوئی بادشاہ ہے یار، وہ شہنشاہ ہے. 6 سال کا بچہ ہو تو گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور تنہائی میں کوئی نہ ہو اور اللہ دیکھے تو بنداس گناہ کرتا ہے. گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی کہتا ہوگا کیا نعوذ باللہ تو اللہ کو ایک 6 سال کے بچے سے بھی کم حیثیت کا سمجھتا ہے؟ تیرا اللہ دیکھے تو تجھے کوئی احساس نہیں. انسان گناہ کرتے وقت وہ سارے دروازے تو بند کر لیتا ہے جہاں سے مخلوق دیکھتی ہے، مگر اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جہاں سے خالق دیکھتا ہے. سب پتہ ہے اللہ کو کون کیا کر رہا ہے، کون آخرت بنا رہا ہے، کون دنیا بنا رہا ہے. ہر ایک کی سوچ کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے. میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے، یہ معمولی مجلس نہیں ہے، یہ وہ مجلس ہے اگر طلب کے ساتھ کوئی بیٹھے، سچی نیت سے بیٹھے، اللہ کوئی ایک بات ایسی دل پہ چبھا دیتا ہے کہ پھر اس کو پورا اللہ اپنا کر لیتا ہے. اور جتنی اس کی سوچ ہوتی ہے نا، یہ دنیا بناؤں گا، ایسے بناؤں گا، ویسے بناؤں گا، ایسے سکون حاصل ہوگا، وہ تو اس کو ہو نہیں رہا ہے 20 سال سے. اور ابھی بھی آگے اللہ کے خلاف جائے گا تو اس کو ملنے والا نہیں ہے، وہ خالی شیطان کے پلاننگ ہے اس کی آخرت برباد کرنے کے. اور اگر وہ اللہ کی طرف آ جائے گا تو تقریباً امید ہے کہ ساری اس کی سوچ اللہ پوری کر دے، چونکہ وہ اللہ ہی کر سکتا ہے. چونکہ خزانوں کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، رات دن کا مالک اللہ ہے، خوشی اور غم کا مالک اللہ ہے، ہمارے بچوں کے اچھے نصیبے کرنے کا مالک اللہ ہے. بچے کو ناراض کر کے پڑھا دیا، ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، اور بچے کو پڑھا دیا، اللہ کو ناراض کر لیا. آنے دو نا آپ کی بہو کو، 2 سال بعد دیکھو کیا ہوتا ہے. چھوڑتا نہیں ہے اللہ کسی کو، پکڑ لیتا ہے. اور کب پکڑتا ہے؟ جب پھل پکتا ہے، پھر بندہ خون کے آنسر ہوتا ہے کیا ہو گیا. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہے، بہت کماتے، نماز نہیں پڑھتے. میں نے سوچا یہ بھی پریشان ہوں گے. ابھی میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، مجھے کہنے لگے مولانا میں بہت پریشان حال ہوں، نوساری کا بڑا پریشان ہوں، آپ کچھ بات کریں، دعا کریں. میں نے کہا اللہ نے اس کو بھی پکڑا ہے، چھوڑتا تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو. باپ کو ناراض کرے تو بچے کو اچھا لگتا ہی نہیں ہے ابو کے گھر میں، اور بیوی ناراض ہو تو شوہر کو اچھا نہیں لگتا گھر میں، اور اللہ ناراض ہو تو اللہ کی زمین پہ مزہ نہیں آتی. وہ 2 کام بناتا ہے 4 کام بگاڑتا ہے، 4 کام بناتا ہے 8 کام بگاڑتا ہے، زندگیاں تلخ کر دیتا ہے. کبھی کبھار زندگی سے موت اچھی لگنے لگتی ہے کہ میری زمین پر اور میرا دیا ہوا رزق کھا کر اور میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اگر تجھے میں اور میرے نبی سمجھ میں نہیں آتے تو پھر یہی تیرا انجام ہے. بھگتتا رہے. اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا میں مارا مارا کرتا ہے، پھر وہ بے چین ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بول رہا ہے آج بیان میں؟ یہ عاجز کو اللہ دنیا گھما رہا ہے اور آنکھوں دیکھا حال آپ کو سنا رہا ہوں، آنکھوں دیکھے حال آپ کو سنا رہا ہوں. اور اچھی طرح یاد رکھنا، ابھی بھی ثاقب بھی اگر اللہ اس کے رسول سے دور گیا فوراً بے چینی میں، اور میں قریب آ گیا تو فوراً ایسا آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بندہ سکون میں آ جاتا ہے، راحت میں آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا 15 لاکھ روپے چلے گئے دعا کرنا. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیسے چلے گئے. اس وقت مجھے سمجھ میں آیا اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا. میں نے کیوں کہا؟ ایسی مجلسوں میں دل بدلتے ہیں، سوچ بدلتی ہے، نیتیں بدلتی ہے. ابھی ہمارے یہاں ایک واقعہ ہو گیا. ایک آدمی اپنی دکان پر بیٹھتا اور ہمیشہ شراب پیتا تھا، نشے میں رہتا تھا، اور جب وہ گھر چلا جائے تو نشہ بھی کرتا، جوا بھی کھیلتا اور ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا. ہمارے یہاں عجیب زندگی. وہ بچے تو تھڑ تھڑ کانپتے تھے رات میں، پتہ نہیں ابو آئیں گے ماریں گے کیا کریں گے. سب ادب سے رہتے تھے گھر میں، ابھی ماریں گے. ان کے 2 ہی کام، شراب پینا، نشہ کرنا، ٹی وی دیکھنا.
مسجد سے بہت دور، اللہ کے دین کی محنت سے بہت دور، دکان پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، اپنے یہاں مولانا کا بیان ہے، بولے اچھا میرا نہیں کسی اور کا، ایک مولانا کا بیان ہے، چلو بیان میں چلتے، میں بیان میں نہیں آتا، بولے میں نشہ کرنے والا، میں کیا بیان میں آؤں، میں نہیں آتا۔ ارے چلو نا، آدھا بیان ہو گیا ہوگا، چلو کوئی بات نہیں، بیٹھتا ہوں وہاں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا واقعتاً جب میں بیان میں گیا تو آدھا بیان ہو گیا تھا، میں جا کے بیٹھا، میں نے کہا کچھ بول رہے ہیں مولانا، ان کا اپنا انداز ہے، بولتے رہے، سنتا رہا۔ انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا وہ میرے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ میں نے نہ اس سے پہلے کا بیان صحیح سنا نہ اس کے بعد کا بیان صحیح سنا، میں ہل گیا کہ کیا بولا انہوں نے۔ میرے دوست نے پوچھا کیا بولا؟ کہا مولانا نے کہا جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس سے روٹی بوٹی مکان اس کی پسند کی چیزیں وہ نہیں چھینتے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اس کا مطلب اب آخرت برباد ہونے والی ہے، آگے پکڑ آنے والی ہے اور آگے خطرہ ہے۔ یہ جملہ ایسا دل میں لگا کہ سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، فجر کی بھی نماز جا رہی ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے یار، دنیا بنانے والا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، وہی ناراض ہے۔ دل پہ لگ گیا۔ بیان ختم ہوا، میں نے کہا مولانا کہاں رہتے ہیں؟ کہا بولے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، مجھے ملنے دو۔ ساتھیوں نے کہا ان کے آرام کا وقت ہے، میں نے کہا یار 2 منٹ مجھے دو۔ میں گیا مولانا کے پاس، مولانا آپ کا یہ جملہ میرے دل پہ لگا ہے۔ کون سا جملہ؟ کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو روٹی بوٹی مکان نہیں چھینتے، رزق نہیں چھینتے، گھر نہیں لے لیتے، کھانا بند نہیں کرتے، گوشت بند نہیں کرتے، نماز کی توفیق چھین لیتے۔ تو کہا بیٹا 3 بڑے بڑے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے نماز کی توفیق چھین لیتے ہیں، نمبر 2 قرآن شریف کے پڑھنے کی توفیق چھین لیتے ہیں، نمبر 3 اس کو دنیا میں ایسا مشغول کر دیتے کہ اس کو آخرت سمجھ میں نہیں آتی، دنیا ہی سمجھ میں آتی۔ یہ 3 بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یار یہ تو تینوں میرے اندر ہے، کہ میں نہ نماز پڑھ رہا ہوں نہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نہیں کر رہا، میں نہیں کر رہا، اللہ اب کرنے نہیں دینا چاہ رہا ہے، ناراض ہو گئے، اب آگے بربادی ہے۔ میں نے اللہ سے اور کہا اور بھی بہت سی باتیں، یہ 3 موٹی موٹی باتیں، میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، غسل وغیرہ کیا، تیار ہوا، جو ہونا تھا ہوا، اب اسٹاپ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جاؤں برباد ہو جاؤں۔ اور ایک اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا، پہلے کہا گیا تھا اب کیوں آیا۔ توبہ کی میں نے، اور توبہ کر کے ابھی 4.5 مہینے ہوئے، میری داڑھی بھی آ گئی، بولے اسلامی لباس میں بھی میں آ گیا، 4.5 مہینے ہوئے الحمدللہ۔ یہ 4.5 مہینے میں ایک بھی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اذان مسجد میں نہ سنی۔ 4.5 مہینے سے ہر اذان مسجد میں سن رہا ہوں کہ جتنی برائی کی تھی نا اب اتنی نیکیاں بھی کروں گا۔ ریورس گاڑی فاسٹ چلتی ہے، جب ریورس گیئر پڑتا ہے نا، اور جب بندہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ توبہ کر کے آتا ہے نا، پھر وہ بہت گجب آتا ہے، زبردست آتا ہے۔ سعید انور کی طرح جو توبہ کر کے آتا ہے نا وہ ایک دم زبردست آتا ہے، پھر وہ ایسا ہی اللہ کو راضی کرنا۔ تو کیا لگا؟ ایک بیان کا جملہ لگا، کیوں؟ بات لگ گئی دل پہ۔ اس لیے فرمایا کہ ایسی مجلسوں کو، دین کی مجلسوں کو، چاہے فضائل گشت ہو، آخری بات ہو، نارمل نہ سمجھے جمعہ کے بیان کو۔ کون بول رہا ہے وہ مت دیکھو، کیا بول رہا ہے، کس کی بات بول رہا ہے وہ دیکھو۔ اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے پہلے کوئی وقت ایسا آئے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، کوئی جملہ لگے اور اللہ توبہ کی توفیق دے دے اور ہماری آخرت بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد سمجھ میں آئے، مرنے کے بعد تو کافروں کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا تھا، اس وقت کے سمجھ میں آنا کام نہیں آئے گا۔ آج سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں۔ وقت چلا گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، ریزن کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا۔ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں نصیب فرمائے۔ شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، 15ویں شعبان آنے والی ہے، شب برات۔ شب کہتے ہیں رات کو، برات یعنی بری ہونا، ایسی رات کہ اگر اس میں گناہوں سے سچی معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں، پاک صاف کر دیتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات میں۔ کئی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یہ لکھا جاتا ہے کون پیدا ہوگا اس سال، کون مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی عجیب رات، بڑی مبارک رات۔ فرمایا کہ ساری جن کی نظر ہے روایتوں پر
اور حدیث شریف پر، وہ فرماتے ہیں کہ ساری روایتوں کو اور حدیث شریف کو جمع کرنے سے دو بات سمجھ میں آتی ہے۔ نمبر ایک، اس رات میں قیام کریں، اس رات میں جاگے، اللہ کی محبت میں جاگ کے گزارے۔ نمبر دو، 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں۔ اب ذرا سمجھنا، ساری رات جاگنا ضروری نہیں، کوئی مخصوص عبادت نہیں کہ اس رات میں وہ فلاں 4 رکعت پڑھے، اس میں یہ سورت پڑھے، یہ ہو جائے گا۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، آپ اللہ کی عبادت کرو، آپ کی مرضی، جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال رہا ہے آپ وہ عبادت کرو۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ مولانا آپ کی رائے کیا ہے، یہ رات کیسے گزارنی چاہیے، تو میرا اپنا مشورہ، یہ رائے ہے، یہ کوئی تجربہ اگر کوئی کر لے تو فائدہ ہے اس کا، تجربے کی بات ہے، رائے ہے۔ وہ مغرب کے 10 منٹ پہلے آ جائے مسجد میں، دعا کریں، اللہ پچھلا سال آپ کی نعمتوں میں گزرا، آپ نے بہت نوازا مجھے، لیکن میں نے بہت گناہوں میں گزار دیا۔ میرے پاس 365 راتیں تھی، اگر ہر رات تہجد پڑھتا ابھی تو میں آپ کا ولی ہو گیا ہوتا۔ ہر میں اشراق پڑھتا، چاش پڑھتا، اوابین پڑھتا، نمازوں کا اہتمام کرتا، روز 1 پارہ پڑھتا تو میرے کتنے قرآن ختم ہو جاتے۔ لیکن میں نے غفلت میں، دنیا کمانے میں، دنیا بسانے میں، آپ کو ناراض کرنے میں وقت گزارا۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، معافی مانگنے والے تو آپ کو پسند ہے نا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اب میں آپ سے ایک وہ بات عرض کرتا ہوں اللہ کہ میں اب آئندہ سال بہت اچھا گزاروں گا، آپ کی محبت میں گزاروں گا۔ اب میں چینج اب میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اب میں چینج کرنا۔ باپ ہمیشہ ناراض رہتا ہے بچے سے، جب وہ ناراض کرتا ہے، ایک دفعہ گھر آتا ہے، کیوں آ گیا بھائی تو گھر میں؟ ابو معافی مانگ، احساس ہو گیا، غلطی ہو گئی، باپ رونے لگتا ہے، ایک دم پگھل جاتا ہے باپ کہ او یہ تو صلح کرنے آیا ہے، معافی مانگ، اب دعائیں دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، محبت کی باتیں کرتا ہے، اس کے ابو کے گھر میں اچھا لگنے لگتا ہے۔ بالکل اس طرح اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، ساری دنیا کے ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والے۔ اگر کہہ دو گے کہ اللہ میں ابھی اسی مجلس میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا، جو ہونا تھا سو ہوا، میری غلطی ہو گئی، اب آپ کو راضی کر کے زندگی گزاروں گا۔ آپ یقین ماننا، آپ کو عشاء پہلے ہی سکون ملنا چالو ہو جائے گا، اور رات سے میٹھی نیند آنا شروع ہو جائے گی، اور آئندہ کل سے خدا کی رحمتوں کی بارش آپ محسوس کرنا شروع کر دو گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے۔ پھر کیا کریں کہ مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد سنت پڑھیں، اوابین پڑھیں، یاسین شریف پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں۔ اس لڑکی کو عذاب ہو رہا تھا نا، یوں فرمایا کہ جو رات سونے سے پہلے سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لے گا۔ تو روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہیں، وہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ آپ بھی پڑھو، میرے امتی پڑھو، اللہ تم کو خلاصہ یہ ہے عذاب قبر سے بچائے گا۔ اب کھانا وغیرہ کھا لیا، تھوڑا سا کم کھایا تاکہ نیند نہ آئے، عشاء کی نماز پڑھی، سنت وطر پڑھی، کوئی بیان چل رہا تھا وہ تھوڑا سا سن لیا، اس کے بعد کیا کیا؟ فرمایا تسبیح لے کے بیٹھ گئے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا کیا کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی پڑھ لی۔ جیسے ہی صلاۃ التسبیح کی نماز ہو گئی ویسے استغفار چالو کر دیا، 1000 دفعہ استغفر استغفر استغفر۔ استغفار ختم ہوئے، یاسین شریف شروع کر دی، یاسین شریف ختم ہوئی، اللہ اللہ کی تسبیح شروع کر دی 1000، اللہ اللہ اللہ۔ جج سے دوستی کر لو، فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا، اللہ اللہ۔ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے سارے غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اب کیا کیا پھر؟ کافی 4 رکعت تہجد کی پڑھ لی، دعا کر لی۔ بھائی آپ یہ کیوں آگے پیچھے بتا رہے ہیں؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان اس طرح کرتا ہے تو اس کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ انسان کو سب سے زیادہ مزہ افطاری کے دسترخوان پہ آتی ہے، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں نا، ویرائٹیز، کبھی یہ کھا رہا ہے، کبھی وہ کھا رہا ہے، کبھی یہ کھا رہا ہے، بہت مزہ آتی ہے اس کو، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور وہ استین تو ایسی چڑھا کے بیٹھتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ بچائے گا ہی نہیں، اور اذان ختم تک تو اتنی تیز کھاتا ہے، کیا اذان کا جواب، کیا اذان کے بعد کی دعا، کیا درود شریف، کیا دعا، سب ہضم کر جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا اس کو، رکعتیں چلی جاتی ہیں۔ وہ مغرب کی نماز میں جو جتنے پیچھے کھڑے ہوتے سب ڈکاری کھا رہے ہوتے، جیسا کہ ایسا لگا کہ پوری دنیا کا روزہ اسی نے رکھ لیا۔ ایسا نا، کم کھائیں افطاری میں تاکہ تراویح میں دھیان لگے۔ تراویح بعد کھائیں آپ جم کے، پہلے نہیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
تو افطاری کے دسترخوان پر مختلف چیزیں ہوں، کھانے میں لطف آتا ہے، اسی لیے میں بتا رہا ہوں تھوڑا یہ کر لیں، تھوڑا وہ کر لیں۔ تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کا قیام کر لیں اور دین کا روزہ رکھ لیں، مستحب ہے۔ کوئی رکھے ثواب ملے گا، نہ رکھے گناہ نہیں ہوگا۔ رمضان کی طرح سحری اور افطاری کا انتظام نہ کریں، اس روزے کو رمضان کے روزے کے مشابہ نہ بنائیں۔ ویسے بھی ایام 20 کے روزے رکھنے چاہیے، 13، 14، 15 کے روزے ویسے بھی رکھنے چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی رات کا قیام نہ کر سکے، دن میں روزہ نہ رکھ سکے، وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، سنت وغیرہ پڑھے اور گناہوں سے بچے اور سنت کے مطابق سو جائے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور دن میں کوئی گناہ نہ کرے۔ اور اگر کوئی رات میں سو جاتا ہے اس کو تانا نہ دے کہ بڑی رات تھی اور تو سو گیا، نہ، وہ فرض نہیں ہے رات کو جاگنا، وہ جاگے گا تو ثواب ملے گا، نہ جاگے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی باتیں سمجھائے۔ دین بہت آسان ہے، الدین یسر، اللہ کے نبی فرما رہے دین آسان ہے، آپ کی زبان سچی۔ بھائی جو سائیکل چلانا سیکھ لے اس کے لیے تو ہاتھ چھوڑ کے بھی سائیکل چلانا آسان ہے، اور جس کو سائیکل چلانا ہی نہ آئے اس کے لیے بہت ہارڈ ہے۔ بالکل اس طرح جو دین پہ چلنا شروع کر دے اس کے لیے تو دین پہ چلنا بہت آسان ہے، اس کو تو مزہ آئے گی، کوئی خرچہ نہیں، شادی بھی سادگی میں کرو، جہیز بھی نہ دو، خوشی سے کچھ باپ کو دینا ہو تو دے سکتا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اسلام میں آپ کو کہاں کوئی خرچہ نظر آ رہا ہے؟ روزے نہیں، غریب پہ زکوٰۃ نہیں، قربانی نہیں، حج نہیں، بہت آسانی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اب ولیمے میں کیا کھلائے؟ اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، ہمارے یہاں تو ناک کٹ جاوے، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے اور خوش رہنا ہے اپنی زندگی میں، اس بات کو نکال دو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بھول جاؤ، اور اس بات کو لے آؤ کہ اللہ کیا کہے گا، تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، قرضوں سے بچ جاؤ گے، سود سے بچ جاؤ گے، فضول خرچی سے بچ جاؤ گے۔ ہم میں سے اکثروں نے بڑی بڑی شادیاں کی ہیں، کون سی عزتیں مل گئی، کون سی کامیابی مل گئی، اور تکلیف میں کون سے رشتہ دار آ کے کھڑے ہو گئے؟ کھانے کے وقت سب آ جاتے ہیں، تکلیف میں کوئی نہیں آتا۔ پیارے نبی علیہ السلام کا ولیمہ ہو رہا ہے، دسترخوان بچھا دیا، صحابہ سے فرمایا جس کا خلاصہ، جس کے پاس جو ہو وہ رکھ دو۔ کسی کے پاس پنیر تھے انہوں نے وہ رکھ دیا، کسی کے پاس روٹی وغیرہ ہوگی وہ رکھ دیا، کسی کے پاس کھجور وغیرہ ہوگی وہ رکھ دیا۔ یہ پیارے نبی کا ولیمہ ہے، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، کھاؤ۔ اللہ، تیرے پاس پیسہ نہیں، قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، مسجد میں جماعت آئی ہے، کھلا دے کھانا ولیمے کے طور پہ، اللہ اس کے رسول کو راضی کر۔ لڑکی کا شریعت میں کوئی کھانا نہیں، تو مت کر کھانا، شریعت میں نہیں ہے، میں نہیں کروں گا، تو اس پہ قائم رہ، اللہ کی مدد آئے گی، اس کے بچے نیک صالح ہوں گے۔ 2 مہینے کے بعد تجھے فون نہیں آئے گا کہ امی میری ساس میرے کو ستاتی ہے، اور اگر تو نے اللہ کو ناراض کر کے شادی کی تو 2 مہینے کے بعد ماں باپ کی نانی دادی یاد آ جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہے، امی ساس بہت پریشان کرتی، اچھا نہیں لگتا، نہیں اچھا لگے گا، اللہ کو ناراض کیا ہے نا، وہ پکڑے گا، تھوڑا رک کے پکڑے گا، 2 مہینے کے بعد پکڑے گا، 3 مہینے کے بعد پکڑے گا۔ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، میں سال کی جماعت میں تھا، میری بہن کا ولیمہ کرنا، میری بہن کا کھانا کرنا، بات ہوئی کہ بیٹا شریعت نہ کہتی ہے کیا کرنا، میں نے کہا بالکل نہیں کرنا۔ لوگ کہیں گے، میں لوگ چاہے بخیل کہہ دے آپ کو، لوگوں سے کیا ہو گیا، اللہ اس کا رسول کیا کہے گا وہ سوچا کبھی؟ بیٹا نہیں کرنا، میں نے کہا نہیں کرنا، کوئی بات نہیں۔ بہت بات ہوئی، یہ بات کر رہے ہیں، جس کی مرضی، جس کے منہ میں جو آئے وہ بول رہا ہے، عزت ہے ہی نہیں ان کے ہاتھ میں، خوشی ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، ہمارا مستقبل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کیا ہمیں ذلیل کریں گے؟ یہ کون سی بے عزتی ہو جائے گی؟ ناک تو تب کٹے گی جب اللہ اس کا رسول ناراض ہوگا۔ ایک مومن کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت بڑے گھرانے میں میری بہن کی شادی ہوئی، بہت بڑے گھرانے میں، نہیں کیا کھانا، جو سامان دینا تھا بند پیٹی دے دیا۔ جب میری بھی منگنی ہوئی تو میرے خسر نے میرے ابا سے کہا کچھ شرائط رکھے میرے سسرال والوں نے۔ نمبر 1، لڑکا لڑکی کبھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، یہ شرط منظور ہو تو بتانا، یوں کہا۔ نمبر 2، کبھی بھی فون پہ بات نہیں کریں گے۔ نمبر 3، کبھی ہم عید پہ بھی کور ڈبہ نہیں دیں گے، کوئی رسم و رواج نہیں، فضولیات کچھ نہیں۔ نمبر 4،
لڑکی کا کھانا نہیں کریں گے ہم۔ نمبر 5، ہم کو سونا چاندی جو دینا ہوگا دیں گے، لیکن سونا چاندی کپڑے ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ اگر بتائیں گے کوئی غریب کی بیٹی نے دیکھ لیا اور آنسو گر گئے تو 2 مہینے کے بعد میری بیٹی کا رہنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے آنسو اللہ کے عرش سے باتیں کریں گے، اس کا باپ سود لینے پہ مجبور ہوگا اور سب کی آخرت برباد ہوگی۔ الحمدللہ ایسا ہی ہوا، رکھنے بھی وہ خود آئے، انہوں نے کھانا بھی نہیں کیا، انہوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم خوش ہیں نا بھائی۔ کون سی بے عزتی ہو گئی ان کی؟ لوگ عزت کر رہے ہیں ان کی کہ دیکھو شادی ایسے کرتے ہیں۔ ان کے بھائی کی بھی 4 بیٹیوں کی شادی کی اسی طرح کی۔ تھوڑا سا کوئی دین یسر بھائی، دین آسان ہے، ہم نے مشکل کر دیا، ہم نے خرچ بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ، دیندار بنا دے بھائی، نیک بنا دے۔ اللہ اس کا رسول کیا کہیں گے یہ سوچو، لوگ کیا کہیں گے، پبلک کیا، یہ سوچ کے تو آج تک پورا گھر پریشان ہے، ہم پریشان ہیں۔ کتنے بچوں کی شادیاں ہو گئی، کوئی عزت نہیں ملی، غم میں کوئی نہ آیا۔ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے کبھی بھی کامیابی نہیں ملی۔ یہ تو کچھ نوجوان ایسے ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کہ ابو امی ہم ایسے شادی کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ اس کا رسول کو خوش کرنے کے لیے ہم سب کے تانے سن کے اپنی جنت بنائیں گے۔ جس کو جو بولنا ہو بولے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا تو ہو سکے تو رات کا قیام کرے اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھے۔ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں، شب برات میں بھی اس کو معاف نہیں کرتے، شب برات میں بھی، حالانکہ بہت لوگوں کو معاف کرتے لیکن یہ 8 کو معاف نہیں کرتے۔ نمبر 1، مشرک کو، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کسی اور سے مدد مانگ رہا ہے تو اپنی زندگی پہ غور کرنا، وہ اور اس کی نسلیں ہمیشہ پریشانی ہوتی چلی جائے گی۔ شرک اللہ کو پسند نہیں۔ او بھائی ہمیں بھی پسند نہیں شرک۔ تو ایک شوہر بیوی کی سب غلطی معاف کرتا ہے، سوائے وہ کسی اور کو دیکھے اس کو ہی معاف نہیں کرتا۔ پھر چاہے سگے باپ کو بھی غلط نظر سے دیکھے، کوئی ولی کو دیکھے معاف نہیں کرے گا، کوئی ہیرو کو دیکھے معاف نہیں کرے گا، سب غلطی معاف کرے گا۔ پتا چلا کہ دل کہیں اور دے رہی ہے، یہی کہا سب معاف کروں گا، چاہوں تو معاف کروں، چاہے شرک معاف نہیں کروں گا، غیرت کے خلاف۔ لا الہ الا اللہ، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی، میں نے چاند سورج ستارے چرندے پرندے درندے بنائے، ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹریوں میں تیری فنگر پرنٹ الگ الگ بنائی، ساری دنیا کا نظام میں چلاتا ہوں، ہوائیں میں چلاتا ہوں، تو تیرا کام بنانے کے لیے مجھے کسی کا تو محتاج سمجھتا ہے؟ تو نے کہا اللہ میرا یہ کام کر دے، میں نے کہا دیکھ میں تیرا اللہ تو ہوں لیکن کمزور ہوں، تو اس کو بول، وہ بولے گا تو تیرا کام کروں گا ورنہ میں نہیں کر سکتا۔ تو کیا کہتا ہے میرے بارے میں؟ اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ ایسا کون سا کام ہے جس کے کرنے کے لیے تیرا اللہ کسی اور کا دبا ہوا ہے، اپنی کسی مخلوق کا دبا ہوا ہے؟ اللہ خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے، سب کے مرتبے ہے لیکن ہے تو سب مخلوق، اللہ کے لیول کا کوئی نہیں۔ سیٹ بھی، ایک آدمی دکان پہ خوب کما کے دے رہا ہے، اس کی سب غلطیاں معاف کرتا ہے، وہ سیٹ کی جگہ بیٹھنا چاہتا ہے، اس کو باہر کا راستہ بتاتا ہے، تو جا بھائی۔ شرک اللہ کو پسند ہے، اللہ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کبھی بھی شرک نہیں کرنا، کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا، ہو سکے تو ہاں کسی مزار وغیرہ پر حاضری ہو تو یوں دعا کرنا کہ اللہ ان کے صدقے طفیل میرا کام کر دے، ان سے نہیں کہنا مجھے بیٹا دے۔ ابھی مولانا میرے پاس آئے، مولانا مجھے بیٹا دے، مولانا مجھے ارے ہمارے وہاں ایک بہت بڑا اللہ والے ہیں، بہت کوشش کی، ان کے بچے ہی نہیں ہو رہے، اگر بیٹا ان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہی لے لیتے۔ تو لوگ مجھے یہ نہیں کہتے کبھی بھی کہ مولانا بیٹا دے دو، میں کہاں سے دوں گا بیٹا؟ تو میں مر گیا، اب میری قبر پہ آئے مولانا بیٹا دے، اب کہاں سے دوں گا بیٹا؟ مولانا آپ اللہ سے دعا کر دو اللہ میرے لیے بیٹا دے دے، ٹھیک ہے دعا کریں گے، دعا کرانا، طریقہ سمجھنا ہے۔ اللہ فلاں بزرگ ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام ہے، ہم ان کے جوتے کی دھول کے برابر نہیں ہے، ان کے صدقے طفیل میرے یہاں بیٹا دے، یہ جائز، یہ اچھا ہے، یہ کرنا چاہیے کہ ان کا واسطہ دے کے اللہ سے اپنے لیے دعا کرو۔ ڈائریکٹ مانگنا، ڈائریکٹ پیشانی جھکانا، اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو پیور باتیں بتا رہا ہوں، کوئی ملاوٹ نہیں، میں آپ سے کوئی سوال کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ دودھ ہمیں پیور چاہیے، گھی ہمیں پیور چاہیے،
شہد ہمیں پیور چاہیے، اللہ کو توحید پیور چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ہم کو تعلیم دی، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے کہو. یہ نہیں کہا صحابہ میرے سے کہنا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو میں تمہارا کام کر دوں گا، اللہ سے کہنا. قرآن نے بھی یہی کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. قرآن تو سچی کتاب. اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں مجھ سے نہیں، میں کمزور ہوں، میرے فلاں نیک بندے ہیں ان سے مانگنا تو ہی دوں گا، یہ کہہ دیتے ہیں. یہ نہیں کہا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ والوں کی عظمت میں کمی، ارے کمی کوئی نہیں، ہم ان کی جوتے کی دھول کے برابر ملیں. عظمت اپنی جگہ، ہمارے ابو کی عظمت اپنی جگہ، لیکن بیوی ہمارے ابو کو غلط نظر سے دیکھے یہ برداشت ہے. عظمت اپنی جگہ ہے، اللہ والوں کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی شرک کرے، بدعت کرے، پھر خود اپنی زندگی پہ غور کرے، پوری زندگی پریشانی والی ہوگی. اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ مشاہین کو کبھی شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. مشاہین کس کو کہتے ہیں؟ کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، کسی کی دشمنی دل میں پال رہا ہے. کوئی رشتہ دار کی دشمنی ہمارے دل میں نہ ہو، ہمارا دل ایک دم صاف شفاف. مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے. یہ ساری روایتوں کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 8 قسم کے لوگوں کو اللہ شب برات میں معاف نہیں کرتے. 1-2 روایت نہیں، تقریباً ساری روایتوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. نمبر 3، جو شراب کا عادی ہو، نشے کا عادی ہو. جو شخص دنیا میں شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتے ہیں. نشے کا عادی ہو، شب برات میں مغفرت نہیں. نمبر 4، اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا. مسلمان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا. اگر ازار ٹخنوں سے نیچے ہے، اتنی اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اتنا اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت بھی نہیں کروں گا. قیامت کے دن اس پر نظر رحمت بھی نہیں کروں گا، اور شب برات میں اس کو معاف نہیں کروں گا. شب برات، جب شب برات میں معافی نہیں ہوگی تو کبھی نہیں ہوگی. صرف ازار نہیں، جبہ بھی آ گیا. یہ عربی جبہ ہے نا، یہ بھی اگر ٹخنوں سے نیچے ہے کر، چاہے لنگی ہے، چاہے پینٹ ہے، چاہے نائٹ پینٹ ہے، چاہے جینس ہے، جو بھی ہو، اگر ٹخنوں سے نیچے گئی، آج تک گئی تو کیا مل گیا؟ کون سی عزتیں مل گئی؟ کون سی چہرے پہ رونق مل گئی؟ کون سی کامیابی مل گئی؟ پریشان تو ہے اندر سے ہم لوگ. اب تھوڑا سا اوپر کر کے بھی دیکھ لیں، اس کو منا کے بھی دیکھ لیں، اس کو راضی کر کے بھی دیکھ لیں. یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ کھڑا ہوا. کیسا ہو؟ بیٹھا ہو تب نہیں، بیٹھا ہو لیٹا ہو تب اگر کوئی اس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے جا رہے ازار تو مسئلہ نہیں ہے. کھڑا ہو اس وقت بندہ. اور نمبر 2، وہ چیز اوپر سے پہنی جائے. جیسے ہم کپڑے پہن رہے ہیں، شلوار پہن رہے ہیں، اوپر سے وہ چیز نیچے کی طرف آ رہی ہے، نازلن قائمن نازلن. موزے تو یہ پیر سے لگ رہے ہیں، یہ نیچے سے ہم پہن رہے ہیں، یہ نیچے سے یہاں سے اس کی شروعات ہو رہی ہے. ازار میں شروعات یہاں سے نہیں ہوتی، یہاں سے ہو رہی ہے، اس لیے موزے کا مسئلہ نہیں ہے. انسان کھڑا ہو اور وہ چیز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، پھر وہ کوئی بھی کپڑا ہو، چادر کیوں نہ ہو. اگر ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگی اللہ نہیں ملے گا. قیامت کے دن اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا. شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی. کیا فائدہ اللہ کو ناراض کر کے، اس کے اگینسٹ جا کے؟ اس لیے نیت کرو اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. نمبر 5، ناحق قتل کرنے والا. نمبر 6، رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے ختم کرنے والا. رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے. ایک جگہ رشتہ بھیجا تھا، انہوں نے منع کر دیا. کہتا ہے ہمارے گھر میں کیا کمی تھی، گھر اتنا اچھا، بیٹا اتنا اچھا، کمی کچھ نہیں، کیوں منع کر دیا؟ بات بند کر دی. اللہ معاف نہیں کرے گا. شب برات، بھائی اس کی بیٹی ہے، اس کی مرضی، چاہے غریب ہے، وہ دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دے تب بھی ٹھیک ہے، وہ ماں باپ کی مرضی، ان کے پاس بڑی ہوئی ہے، اس سے بات بند کر دینا. زمین کا لڑائی ہوئی اور 2 پارٹنر نے بات بند کر دی، بھائی بہن کا جھگڑا ہوا، بات بند کر دی، کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے. شب برات میں بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. نمبر 7، عاق الوالدین،
ماں باپ کا یا دونوں میں سے ایک کا نافرمان ہو، اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کریں گے۔ ماں باپ کو معافی مانگو، نہ ہو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ایثار ثواب کرو، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے ان کو ثواب پہنچو، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ انہوں نے ہمارا بہت کچھ کیا ہے، بہت ساتھ دیا ہمارا۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان کے لیے 10 روپے دینے کے لیے، ان کے لیے 100 روپے دینے کے لیے، 500 روپے دینے کے لیے، اگر ہوتے اور دوائیوں میں دینے پڑتے تو لاکھوں روپے۔ آج نہیں ہے بیچارے، آج محتاج ہو گئے تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہتا ہے جب ابو تھے جب 28 لاکھ خرچ کیا اسپتال میں، بھائی اس وقت کیے تو نے، جزاک اللہ، اب کم سے کم 2800 تو خرچ کر، ان کی قبر بن جائے اس کے لیے۔ بولے نا وہ چلے گئے۔ یہ مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری۔ نمبر 8، زنا کرنے والی عورت، حدیث میں زانیہ کا لفظ ہے، اس میں مرد بھی آ گئے۔ اچھا عورت کو کیوں ذکر کیا؟ عورت کے پاس اپنے آپ کو بچاؤ کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اس کو گھر میں رہنا ہے، کمانے نہیں جانا، اور اس کو پردے میں رہنا ہے، اس کی حفاظت کے بہت سارے اسباب بھی ہیں، اس لیے اس کو ذکر کیا کہ زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد، اگر اس کا عادی ہے اللہ شب برات میں بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کی قبر سے سانپ نکلے نا، وہ زنا کیا قبر، انسان نارمل سمجھتا ہے دیکھا جائے گا، وہ دیکھا نہیں جائے گا، وہ بہت بڑا جملہ ہے، دیکھا جائے گا، وہ جرأت ہے اللہ کے ساتھ، وہ اللہ کے غضب کو جوش دلانے والی چیز ہے۔ اور میرا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دیتا، تانا نہیں دیتا۔ 99 قتل کرنے والوں کو کس نے معاف کیا؟ اللہ نے معاف کیا۔ چھوٹی چھوٹی اداؤں پہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی معافی مانگ لے، اللہ کی طرف آئے، رمضان کے روزے، تراویح، ایک بھی روزہ چھوٹے نہیں، کسی ویشن کی وجہ سے روزہ نہ چھوٹے۔ ایک چھوٹ گیا، پوری زندگی روزہ رکھو پھر بھی اس کا بدل نہیں ہوگا۔ ایک بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ مجوسی جنت میں۔ حضرت نے کہا خواب میں، بھائی تو آگ کی پوجا کرنے والا، وہ تو جنت میں کیسے؟ قرآن کہتا ہے جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ تو اس نے کہا حضرت اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا مبارک مہینہ تھا رمضان کا، تو میں اپنے گھر کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ بچہ کچھ کھا رہا ہے، دھیان سے سننا، بچہ کچھ کھا رہا ہے۔ تو بس مجھے ایک دم جوش آیا، جلال آیا، اور مجھے تو پتا بھی نہیں کہ یہ میری ادا اللہ کو پسند آئے گی۔ تو میں نے بچے سے کہا بیٹا مسلمانوں کا پوتر مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، رمضان ماس چل رہے ہیں، ان کے سب کے روزے ہیں، تو باہر بنداس کھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی بیٹا؟ چل اندر جا کے کھا۔ اب میں تو بھول گیا، موت کے وقت مجھے یاد دلایا کہ وہ رمضان کا جو تھوڑا سا آپ نے ادب کیا تھا نا، تو رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کا تھوڑا ادب بھی ہمارے یہاں بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس کا ادب کی وجہ سے ہم آپ کو کلمات یاد دلاتے ہیں، اور جو کلمہ پڑھ لے اس کے پچھلے سارے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک پس ایمان نہیں، اگر کلمہ پڑھ لے پچھلا سب کہا میں نے کلمہ پڑھا، میرا انتقال ہوا، اللہ نے مجھے جنت دی۔ اتنی ادا پر تو جو روزے رکھے، جو تراویح پڑھے، جو قرآن پڑھے، اس کا کتنا اونچا مقام ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی کوشش کریں۔ سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل، جو وقت اللہ کے دین کی محنت میں گزر جائے۔ خواجہ صاحب نے تو اپنا ملک ہی چھوڑ دیا پورا، کیوں چھوڑا؟ اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ ہم کم سے کم 3 دن، 40 دن، 4 مہینے، کچھ ٹیلر جب تک کٹنگ نہیں کرتا وہاں تک فٹنگ ہوتی، پہلے کٹنگ کرتا ہے پھر فٹنگ ہوتی۔ تو ہمیں کٹنگ اس لیے نہیں کرائی جاتی کہ بیوی بچوں کو دور کر دیں، نہ نہ نہ، کتنے اللہ والے اپنا ملک چھوڑ کے آ گئے، اللہ کے دین کے لیے آئے یہ سارے اللہ والے۔ اللہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سمرقند سے آئے، کیوں آئے دہلی؟ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اسی لیے تو یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور اگر ابھی کے لوگ قربانی نہیں دیں گے کہ بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تو آگے کی نسلوں تک دین کیسے پہنچے گا؟ 3 دن بعد آپ کو آ جانا ہے۔ بہت سے صحابہ گئے، آئے نہیں، شہید ہو گئے، ہمیں تو 3 دن کے بعد آ جانا، چلے کے بعد آ جانا، 4 مہینے کے بعد آ جانا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بچوں کو بھی تو پتا چلے کہ ابا نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے۔ بیوی کو بھی پتا چلے کہ شوہر نہیں پال رہا ہے، اللہ پال رہا ہے، اور شوہر کو بھی پتا چلے کہ بیوی نہیں کھلا رہی ہے، جماعت میں بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ گھر کے واش روم کی بھی قدر ہوتی ہے اللہ کے راستے میں جا کر۔ پھر نمک زیادہ ہو تو بندہ کچھ کہتا نہیں، جب روکھا سوکھا کھا لیتا ہے۔ گھر کے بستر کی قدر ہوتی ہے جب چٹائیوں پہ سوتا ہے۔ ایک انسان اچھا انسان ایک قدردان انسان بنتا ہے۔
ہمارے ایک شخص نے ایک بزرگ کی کیسٹ سنی، وہ 4 مہینے چلے گئے، دل پہ بات ایسی لگی کہ اپنے تینوں بچوں کو عالم بنا دیا. اللہ اکبر، کون سی بات دل پہ لگ جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے. نیت کرو انشاءاللہ بہت جلدی 4 مہینے اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. آئندہ کل فجر کے بعد نواب مسجد میں بات ہے، آپ سے گزارش ہے آپ لوگ وہاں بھی تشریف لائیں. آئیں گے انشاءاللہ. ایک بات رہ گئی، کشمیر میں بارہ ملہ میں ایک شخص روزانہ 18,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا. کتنی مرتبہ؟ اور اپنے نظر کی حفاظت کرتا. ایک دکان میں کام کرتا کپڑے کی 16-17 سال. وہاں کے مفتی اعظم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور یوں فرمایا، خلاصہ یہ کہ عابد کے گھر جاؤ اور اس کو جا کر میرا سلام عرض کرو. کتنے خوش ہو گئے اس سے، کیا مقام ہوگا، کتنی ویلیو بڑھا دی کہ آج ہم بیجاپور میں بھی ان کی بات کر رہے ہیں. مفتی اعظم کو خواب میں ہے. اللہ عزت دینا چاہتے ہیں. فرشتے پہنچاتے درود شریف، فلاں نے آپ پہ اتنا درود پڑھا ہے. اللہ کرے ہم کچھ 1,000 تو پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. لائٹیں چالو ہی رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ دیکھ رہے ہیں. پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اپنی طلب بتایا اللہ کو، یہ ایک مشق ہے، شرمائے نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آنکھوں کو بند رکھیں، قبر کو یاد کریں. الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کو بند رکھے، دل سے اللہ کو یاد کرے. دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صبح میں انشاءاللہ تفصیلی ذکر کی مجلس نواب مسجد میں ہوگی بیان کے بعد فجر میں. ہاتھ اٹھائیے، دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم والا، کریم آقا. اللہ جی، یہ بیجاپور کا طلب والا مجمع ہے جو آپ کی دین کی موٹی موٹی باتیں سننے کے لیے آیا تھا. اللہ، آپ میرے دل میں جو باتیں ڈال رہے تھے میں ان کے سامنے رکھ رہا تھا. اللہ ہمیں دین کی پیور باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بناوٹی باتوں سے، بناوٹی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں حق سمجھا دے، حق پہ چلا دے، حق پہ جما دے. ہم تمام کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، نمازی بنا دے، دیندار بنا دے. اللہ ہماری نمازوں میں جان پیدا ہو جائے، آپ ہم سے خوش ہو جائے. اللہ آپ کو بہت ناراض کیا، ہم پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے. ہم نے خود اپنے پیر پہ کلاڑی ماری، ہمارے سب کام الٹے ہو گئے. گھر والے بھی خوش نہیں، بچے بھی خوش نہیں، ہم بھی ان سے خوش نہیں، کاروبار ٹھیک نہیں. ہر جگہ جہاں ہاتھ ڈالو سونا بھی لوہا بن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے. اللہ ہمیں سمجھا دے، موت تک اس سے زیادہ خطرناک ایسا ہی چلتا رہے گا اگر ہم آپ کو ناراض کریں گے. اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ اگر ہم سمجھدار ہو گئے، آپ کی طرف آ گئے، اللہ آپ کی طرف، چونکہ آپ بڑے ہیں، آپ بڑی طاقت والے، آپ بڑی قدرت والے، سارے خزانوں کے مالک آپ ہیں. ہماری عزت اور ذلت آپ کے ہاتھ میں، ہماری زندگی موت آپ کے ہاتھ میں، ہماری اور ہماری فیملی کا خوشی غم آپ کے ہاتھ میں. اللہ ہمیں سمجھا دے، آپ کو خوش کریں گے، آپ کی طرف آئیں گے، ہمارا 100% فائدہ ہے، اور آپ کو ناراض کریں گے، آپ کا کوئی
نقصان نہیں ہے, ہمارا 100% نقصان ہے. اللہ آج ہم نیت کرتے ہیں, پچھلے سارے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں, آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں, آپ کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ توفیق دے دے, گناہوں سے بچا لے اللہ, گناہوں کی نفرت دلوں میں ڈال دے, گناہوں سے جان چھڑا دے, تقوی دے دے, تنہائی پاک صاف فرما, دل کو پاک صاف فرما, موبائل کو پاک صاف فرما, غیبت سے بچا, غیبت سے بچا, غیبت سے بچا, جھوٹ سے بچا, دھوکے سے بچا. اے اللہ فیملی کے ساتھ محبتوں والا ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرما, بیوی کا ادب کرنے کی, بچوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ابھی سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما, آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما, اچھا روزہ رکھنے کی, اچھی تراویح پڑھنے کی, تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی, افطاری اور سحری کے وقت میں کم سے کم 10-10 منٹ دعائیں مانگنے کی. اے اللہ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما. کہیں ایسا نہ ہو ہر سال کی طرح یہ رمضان بھی غفلت میں گزر جائے. اللہ یہ رمضان اچھا گزرے ایسے فیصلے فرما, زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پڑھیں, اللہ آپ کو یاد کریں, زندگیاں چینج ہو جائیں, زندگی رمضان جیسی ہو جائے. ہمیں سمجھا دے زندگی رمضان جیسی ہوگی تو موت عید کے جیسی آئے گی. اے اللہ ہمیں جو ایمان والے چلے گئے ایک ایک کی قبر کو نور سے بھر دے, جو ایمان والے موجود ہیں سب کو توحید پہ جما دے, شرک و بدعات سے بچا لے, پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اعلان یہ ہے